وطاعة الله. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا اسلم ما فی الوجود الرسول المسدد والنبی المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا. اللہم صل علی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم وولایتهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وخطابہ المتین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. عزیزان محترم، اپنی عبادت کا جس طریقے سے آغاز کرتا ہوں اپنے آقا و مولا 8ویں علی کے فرمان سے. آج میرے مولا کا ایک فرمان ہے. امام سے کسی نے سوال کیا کہ عزت کس چیز میں ہے؟ غور کیجئے گا، بہت بڑی بات ہے. امام سے کسی نے سوال کیا کہ عزت کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصمت وقار. خاموشی وہ چیز ہے کہ جس میں عزت ہے. خاموشی میں سب سے بڑی عزت پائی جاتی ہے. خدا نصیب کرے الحمدللہ مجھے یہ سعادتیں حاصل ہوئی ہیں، اور جو چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ہم جتنی اپنی عبادات ہیں، جو خدمات ہیں، ان کے پیچھے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو اس کا اجر بھی اچھا ملتا ہے. حرم امام رضا علیہ السلام میں ایک مسجد ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد گوہرشاد. مسجد گوہرشاد بہت بڑی مسجد ہے اور بہت قدیمی مسجد ہے. یہ گوہرشاد جو ہے وہ ایک لڑکی کا نام تھا. بادشاہ تھے، ان کا نام شاہ رخ تھا. ان کی وہ اہلیہ تھی اور کسی اور بادشاہ کی بیٹی بھی رہی تھی. بیمار پڑ گئی، حرم امام رضا میں آئیں، مولا کے حرم میں، اور عرض کی کہ اے میرے مولا، اگر مجھے شفا ملی آپ کے توسط سے تو میں آپ کے شایع نشان ایک مسجد بناؤں گی اسی حرم کے ساتھ. دیکھیں نیت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، امام کے صدقے میں اسے شفا مل گئی. اب اس نے اچھا تاریخ نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بے انتہا وہ خاتون خوبصورت تھی، بہت خوبصورت خاتون تھی، اور ظاہر ہے کہ بادشاہی خاندان اور بڑی بات. اس نے اعلان کروایا کہ یہ جو مسجد بنے گی، اس مسجد میں کام کرنے والے جتنے افراد ہیں کوئی بغیر وضو کے نہیں آئے گا.
ہم لوگ تو منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں ذکر حسین میں بھی. اگر ذکر حسین کو ہم لوگ عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت تو بغیر وضو کے ہوتی ہی نہیں ہے. ہاں ایسا ہے یا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اگر ہم عبادت سمجھتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا پاکائی کا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے. ان چیزوں کا بہت احترام کریں کیونکہ ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا. یہ تو ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں تمہارے پہلو میں کون بیٹھا ہے. بہت بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اگر ہم دقت کریں، غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا. تو اس نے اعلان کروا دیا کہ دیکھو بغیر وضو کے کوئی بھی اس مسجد کے کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. تو جتنے کام کرنے والے تھے وہ باوضو ہو کے کام کرتے تھے، جس میں جتنے انجینئر تھے اور جتنے کام کرنے والے مزدور تھے سارے کے سارے باوضو ہو کے ہی اس کام میں لگ جاتے تھے. ان میں ایک شخص تھا، ایک مزدور تھا، غریب سا آدمی بیچارہ مزدور تھا. وہ بھی ان میں کام کرتا تھا، وہ بھی باوضو ہو کے آگے کام کرتا تھا. ایک دن کام کرتے 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 اس کی اچانک نظر پڑ گئی کہ وہ محترمہ آئی ہیں ذرا وزٹ کے لیے کہ دیکھے کہ کام کیسا چل رہا ہے. جیسے ہی ہوا کا جھونکا چلا تو اس کے چہرے سے نقاب اوپر گئی تو اس کی نظر پڑ گئی. اب یہ صاحب دنیاوی عشق میں پڑ گئے اور ان کی نظر پڑی اور یہ دعا کرنے لگے، یا اللہ یہ کیا کروں، میں تو یہ گناہ میں مبتلا ہو گیا ہوں اور یہ چیز بڑی حیران کن چیز ہو گئی. ایک دن دو دن بیچارہ بیمار ان چیزوں کی وجہ سے، سوچ کی وجہ سے بیمار پڑتا 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 گھر رہ گیا. لوگ پوچھتے رہے. اچانک کچھ دنوں کے بعد پھر سے یہ محترمہ آئیں، یہ شہزادی آئیں، اور جیسے ہی آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ اور مزدور تم لوگوں کے ساتھ کام کرتا تھا، 40 تھے آج 39 کام کر رہے ہو، 40واں کہاں ہے؟ تو کسی نے انہیں پوری حقیقت بتا دی. غور کیجئے گا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ماں مومنہ، مومن کی بیٹی، مومن کی بیوی، مومن کی بہو کیسی ہونی چاہیے، غور کیجئے گا، غور کیجئے گا. ورنہ تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو صرف تاریخ کربلا سے بتا سکتا ہوں. اگر آپ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں اگر آپ کربلا گئے ہوں تو کربلا میں جہاں شہداء کے نام لکھے ہیں وہاں پر انہوں نے جو حقاقی کی ہوئی ہے، ہر کربلا کے شہید کے سامنے لکھا ہوا ہے ناصر الحسین، حسین کے مدد کرنے والے ناصر الحسین. فقط 2 نام ہیں جن کے سامنے ناصر الحسین نہیں لکھا، کچھ اور لکھا ہے. ایک نام ہے ابن سعید کا جس کے سامنے لکھا ہوا مؤذن الحسین، حسین کا اذان دینے والا. اور ایک ہے 11 برس کا جوان جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے اور وہاں پر اس کا نام لکھا ہوا ہے عاشق الحسین. کمال ہے، کربلا کی لسٹ میں سارے ناصر الحسین، ایک ہے عاشق جا کے دیکھیے گا وہاں پہ موجود ہے، وہ لسٹ موجود ہے. عاشق الحسین 11 برس کا ہے. دروازے پہ آیا جنگی لباس میں اور آ کے مولا کو سلام کیا. اور تاریخ نے لکھا کہ اتا رجل ب11، 11 برس کا ایک جوان آیا اور لباس جنگی میں تھا. امام کو سلام کیا. امام نے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ فاستأذن، اس نے امام سے اذن جہاد مانگا. امام نے پوچھا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام سعید ہے، سعید ابن کنانہ. تو امام نے کہا کہ تمہارے والد ابھی ابھی گزرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، میں تمہاری ماں کے سینے پر اور اس سے زیادہ داغ نہیں ڈال سکتا، تم جاؤ واپس. تو اس نے جواب دیا، غور کیجئے گا، اس نے جواب دیا امر علی امی، میری ماں نے ہی مجھے تیار کر کے بھیجا ہے. یہ ہوتی ہیں حسینی مائیں. کربلا میں جنگ کا لباس پہنا کر حسین کی نصرت کے لیے بھیجتی ہیں. وہی حسینی مائیں مہدی کے زمانے میں اپنے بچوں کو کالا عصا کا لباس پہنا کر روانہ کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ناصر الحسین کون ہے. اچھا، اس کا نام اس میں ناصر الحسین نہیں ہے، عاشق الحسین ہے. کیوں؟
جتنے بھی گئے، سادات گئے، غیر سادات جنگ کے لیے گئے، سب نے اپنا اپنا رجز پڑھا، جناب اکبر نے اپنا رجز پڑھا، سب نے اپنا رجز پڑھا کہ میں وہ ہوں، میرا باپ وہ تھا، میرا دادا وہ تھا، میرا نانا وہ تھا، میں اس قبیلے سے ہوں۔ واحد یہ 11 برس کا بچہ ہے جسے عاشق الحسین لکھا گیا ہے، اس نے جانتے ہیں رجز کیا پڑھا؟ سامنے والوں نے پوچھا کون ہے تو اس نے کہا عجیب رجز پڑھا ہے اس نے، کیا کہتا ہے؟ امیری حسین و نعم الامیر، ابوہ علی و فاطمہ امہ ما لہم نظیر، میں کچھ نہیں، میرا امیر حسین ہے۔ مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو یاد رکھو میں وہ ہوں، میں نوکر ہوں، اور میرا مالک حسین ہے، جس کا باپ علی، جس کی ماں فاطمہ ہے، جن کا کوئی نظیر نہیں ہے، وہ ہے۔ یہ باتیں ہیں، یہ ہے تربیت۔ تو اس محترمہ نے جسے بہترین تربیت تھی، اور آج صورتحال یہ ہوئی کہ اس نے معلوم کیا کہ وہ 40واں کہاں ہے۔ تو جب معلوم پڑا کہ وہ تو بیمار پڑا، کیوں بھائی سب خیریت تو ہے، کھانا وانا ڈھنگ سے نہیں ملا کیا اسے؟ کہا نہیں محترمہ، اصل میں قضیہ یہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ چکا ہے۔ اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ وہ بیچارہ مجازی دنیاوی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے، اور یہ بیماری اسے اندر ہی اندر سے کھائے جا رہی ہے۔ اس نے ٹھانا کہ میں اس مومن مزدور کے پاس جاؤں گی، میں ابھی نام نہیں لوں گا، غور کیجئے گا۔ جیسے ہی یہ مومنہ اس بادشاہ کی بیوی، اس شہزادے کی بیوی اس مومن مزدور کے گھر جاتی ہے، مسجد گوہرشاد کی خدمت کرنے والوں میں سے، تو یہ تو دیکھ کے حیران ہو گیا، بھائی اب ایسی سچویشن میں نوجوانوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں یار۔ یہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ہڑبڑا کے بیٹھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو محترمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بیمار پڑ گیا ہوں اس لیے نہیں آ رہا۔ تو اس نے محترمہ نے ایک جملہ کہا، غور کیجئے گا، یہ تاریخ مسجد گوہرشاد میں موجود ہے۔ اس محترمہ نے جملہ کہا کہ دیکھو میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب یہ مسجد گوہرشاد بن جائے اس میں 40 راتیں تمہیں نماز شب پڑھنا پڑے گی۔ غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، بہت بڑی بات ہے۔ اس نے کہا تم 40 کی باتیں کر رہی ہو، میں تو 40 سال پڑھنے کے لیے تیار ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے، اب یہ تو اب ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، آ گئے مسجد، کام کرنا شروع کر دیا، مسجد تیار ہو گئی۔ مسجد تیار ہو کے بالکل ٹھیک ٹھاک تیار جب ہو گئی تو یہ مسجد میں ہی بیٹھ گئے۔ ایک دن، 2 دن، مہینہ، 2 مہینے، وہ محترمہ بھول گئی۔ 2-3 مہینے کے بعد جب مسجد پہ آئیں تو دیکھا وہی شخص ہے اور عبادت میں مصروف ہے۔ غور کیجئے گا، یہ ہوتی ہے تربیت۔ معصوم کی طرف، خدا کی طرف کس طریقے سے کھینچا جاتا ہے۔ لاٹھی سے اور تلوار سے خدا کی طرف مت کھینچو، کردار سے کھینچو۔ محترمہ نے پوچھا یہ تم ہو؟ کہا جی ہاں میں ہوں۔ کہا کہ تم نے 40 دن نماز شب پڑھی؟ کہا ہاں پڑھی۔ کہا تو پھر میں اپنے وعدے پہ تیار ہوں، میں طلاق لینا چاہتی ہوں اور تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے اس مسجد نے مجھے مخلوق دکھا دی اور اس مخلوق نے مجھے خالق دکھا دیا۔ یہ ہوتی ہے اخلاقی تربیت۔ بات ختم نہیں ہوئی، خدا نصیب کرے جائیے گا مسجد گوہرشاد۔ جب مسجد بن کے تیار ہو گئی تو اس محترمہ نے توسل کیا وقت کے امام سے کہ مولا میں نے آپ کی دادا کے حرم میں مسجد بنائی ہے، کیا یہ میرا ایفرٹ، کیا یہ میری خدمت آپ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ جاگ رہے ہیں نا، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ ہاں، کیا یہ میری خدمت قبول ہوئی؟ رات کو سوتی ہے، وقت کا امام اس کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اے گوہرشاد ہم نے تیری محنت کو قبول کیا، اب ہمارا وعدہ ہے، یاد رکھنا جب ہم ظہور کریں گے پہلا جمعہ کعبے میں ہوگا، دوسرا جمعہ تیری مسجد میں پڑھائیں گے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رکیے، ابھی کہاں ہے؟ اس نے اب عشق مہدی میں ایک کام کیا، اس دور کی سب سے خوبصورت ترین ممبر کو بنایا، خوبصورت ترین ممبر، جس ممبر میں ایک بھی کیل لگی ہوئی نہیں ہے، بڑی بات ہے یہ، پوری لکڑیوں سے بنا ہوا ہے، اور اس میں تقریباً دنیا کی 52 قسموں کی لکڑیاں موجود ہیں جس سے وہ ممبر بنا ہوا ہے، اور اس نے یہ طے کیا کہ اس پر سوائے مہدی کے اور کوئی نہیں بیٹھے، حتی مکھی اور مچھر بھی نہیں۔ تو اس نے اپنے زمانے میں اس پہ چمڑا چڑھا دیا، اور آج وہ چمڑا اتار کر اسے شیشے کے کیوب میں بند کر دیا گیا ہے۔ آپ جب نصیب ہوگا تو مسجد گوہرشاد میں جا کے دیکھیں گے، ایک لمبا سا ممبر ہے، اس ممبر کو شیشے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ ممبر ہے جس پہ میرا اور تمہارا امام آ کے خطبہ دے گا۔ یہ ہوتے ہیں ایفرٹس۔ ہم کار خیر کرتے ہیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ پروردگار عالم نے آج اتفاق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ وقت آپ کے خدمت میں نہ رہوں، مہدی برآمد ہوگی، شہزادہ قاسم کے تبرکات برآمد ہوں گے، میں زیادہ آپ کا مزاحم نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے ٹھیک 12 بجے جو ہے وہ امروہہ گراؤنڈ میں ہی خدمت انجام دینی ہے، تو کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کو کوئی پیغام دوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کے پیچھے چلنا۔ اچھا، ایسی ہی ایک اور آیت ہے جو ہزاروں مرتبہ آپ لوگوں نے سنی ہے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن، جاگ کر سنیے گا، میں کوشش کروں گا اس مختصر وقت میں، میری عادت ہے کہ میں قرآن ہی سے پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ ہاں روایت غلط پڑھ دی ہو۔ اب قرآن کا کیا کرو گے بھیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ ہے قرآن کے، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ یاد رکھو، اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور ان کی اطاعت کرنا جو امر کے مالک ہیں، صاحبان امر، جو امر کے مالک ہیں، ہاں، جو امر کے مالک ہیں، ان کی اطاعت کرنا۔ اللہ یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ اصل میں اپنی کیبنیٹ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، ووٹ دینا ہے نا تو مجھے دو، میرے نبی کو دو، اور ان کو دو جو امر کے مالک ہوں، جن کا امر پہ کنٹرول ہو۔ بھائی صاحب وہ ہیں کون؟ آج تو جو ناراض ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اولو الامر کہتا ہے، جس کے پاس کیا الٹی سیدھی قبضے والی حکومت آ جائے وہ بھی اپنے آپ کو اولو الامر کہتا ہے۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں یہ امر کیا ہے؟ جب امر سمجھ میں آئے گا تو اولو الامر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ امر کیا ہے؟ چلیے دامن قرآن کی طرف، یہ الفاظ ہیں، ارشاد ہوا، گھبرا کر نہ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ میرے حبیب اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ روح کیا ہے تو انہیں کہہ دینا روح امر ہے، امر روح ہے۔ نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ روح امر ہے، امر روح ہے، روح میں اور امر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جن کا امر پہ کنٹرول ہے، نہیں جن کا روح پہ کنٹرول ہے۔ جسم زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ہاں، کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کہ اللہ اپنی کیبنیٹ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ میری کابینہ ہے۔ ہم لوگوں کی بھی چھوٹی چھوٹی انجمنیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹرسٹ ہیں، ان سب میں بھی یہ ساری کابینہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی کوئی صدر ہوتا ہے، کوئی نائب صدر ہوتا ہے، کوئی جنرل سیکریٹری ہوتا ہے، کوئی اکاؤنٹ سیکریٹری ہوتا ہے، یہ ساری ہوتے ہیں۔ تو اللہ اپنی کابینہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میری اطاعت کرنی ہے، میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ان کی جن کا روح پہ کنٹرول۔ ہم اور آپ نوکر ہیں، نوکر تو نوکروں سے ہی شروع کریں گے نا، ایسے نہیں، ایسے نہیں، آج ایسے نہیں،
ذرا جاگ کر سنیے گا تاکہ میں آپ کو بتاؤں. مالکوں تک پہنچنے کے لیے ہم نوکروں سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے علی کا دامن تھامتے ہو نہیں تھامتے, ٹھیک ہے؟ تو پھر اولو الامر سمجھنے, صاحبان امر کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے نوکروں سے شروع کرتے ہیں. آج ٹریڈ چل رہا ہے, جو گھر سے دیکھو, میں منع نہیں کرتا, میں تو یہ ثابت بھی کروں گا, قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. بھائی صاحب, واحد مکتب تشیع ہے جس کی الف سے یہ تک ہر چیز قرآن میں ہے. آج گھر سے کوئی کڑا کولابا پہن کے آ جاتا ہے, بھائی کیا ہوا؟ ہم تو مولا کے ملنگ ہیں. میں کڑے کولابے کا مخالف نہیں ہوں, یہ تو قرآن نے ثابت کیا ہے اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے؟ یہ ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے, آیت ہے کہ جنتیوں کی نشانیاں کیا ہے؟ وہ اساور من فضت کانت قواریرا, جنتی جو ہوں گے ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کڑے ہوں گے. نکالو آیت, اب نکالو آیت. بدعتیں ہیں, کوئی بدعت نہیں ہے. غور کریں, اب میں اگر گنواؤں گا بدعتیں تو پہلے تو تمہاری شکل سے شروع کروں گا. اپنی شکل دکھاؤ, یہ تمہاری جو شکل ہے, یہ شکل, تم اپنی شکل تو دکھاؤ کہ قرآن میں کہا ہے, قرآن میں ہے. فرعون کی بھی ایسی ہی تھی لیکن موسیٰ نے نہیں سمجھے یار, نہیں سمجھے یار. سب مل کے غور کیجئے گا. آج جو گھر سے نکلتا ہے اپنے آپ کو ملنگ کا ایک کرائیٹیریا ہے میرے بھائیوں, ملنگوں کا ایک کرائیٹیریا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہر کوئی گھر سے نکلے اپنے آپ کو ملنگ کہتا پھرے. کوئی اگر الٹا سیدھا کپڑا سر پہ باندھ دے اپنے آپ کو عالم دین کہتا پھرے. نا, ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے ملنگ کا. علی کے ملنگ کا کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ بتاؤں. علی کے ملنگ کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ ایسا کردار ہو کہ زمین پر بیٹھ کر جنتیں بیچ رہا ہو. یہ ہوتے ہیں ملنگ. اور کائنات کا پہلا ملنگ, آیت بھول مت جائیے گا, آیت بھولیے گا نہیں. آیت کیا تھی؟ اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور ان کی اطاعت کرنا جن کا روح پر کنٹرول ہے, جو روح کے مالک ہے. ایسا میں نے کہا تھا کہ میں نوکر ہوں, اور نوکر تو نوکروں ہی سے بات کریں گے نا. اب سنیں, کائنات کا پہلا ملنگ ہے بہلول. جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ آپ نہیں جانیں گے تو اور کون جانے گا؟ بہلول. اچھا, بہلول کی رشتہ داری ہے حاکم وقت کے ساتھ, پھوپھی کا بیٹا ہے. بہلول جا رہا ہے, اب یہ حاکم صاحب دیکھ رہے ہیں, بہلول جا رہے ہیں. اب جو دیکھا تو آواز دی, ہے بہلول, ادھر 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 ادھر. اس نے ادھر ادھر دیکھا اور چل دیا. سنیے گا, اب یہاں سے نہیں, یہاں سے سنیے گا میرے دوستوں. غور کیجئے گا, غور کیجئے گا. جیسے ہی دروازے دارالخلافہ پہ پہنچا تو دروازے کے اندر ہے حاکم, دروازے کے باہر ہے علی کا ملنگ. اور کریں یار, جاگیے گا, جاگیے گا, جاگیے گا. یہ کرداروں کی جنگ ہے, کرداروں کی. دروازے, نہیں لفظیں تبدیل کرتا ہوں. دروازے کے اندر ہے حکومت, دروازے کے باہر ہے ولایت. حکومت نے علی کی ولایت سے سوال کیا. بہلول, سوال ذہنوں میں رہے, آیت ذہنوں میں رہے. بہلول, تاریخ حبیب السیر, بہلول تو جو سارا دن علی 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 کرتا گھومتا پھرتا ہے, تجھے علی کی محبت نے دیا کیا ہے؟ سارا دن جو تو علی علی کرتا ہے, تجھے علی کی محبت نے دیا کیا ہے؟ تو جیسا سوال ویسا علی کے دیوانے کا جواب ہے. آیت ذہن میں رہنی چاہیے. اس نے کہا سنو گے مجھے علی کی محبت نے کیا دیا ہے؟ کہا سناؤ. کہا مجھے علی کی محبت نے اتنی طاقت دی ہے کہ جب چاہوں مروں, جب چاہوں زندہ ہو جاؤں.
محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں بات کو بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ان کی اطاعت کرنا جن کا روح پہ کنٹرول ہے، نوکر ہے نوکر، کیا کہہ رہا ہے؟ جب چاہوں مروں، جب چاہوں زندہ ہو جاؤں۔ اچھا ایسا ہے تو مر کے دکھا۔ اور بہلول کچھ بڑبڑایا سو گیا۔ اب نارتھ کراچی والے کہیں گے ہاں مولانا اس نے تو مرنے کا کہا تھا، تم سونے کی بات کرتے ہو۔ بھائی مرتا وہ ہے جن کے امام مرے، نہ ہمارے امام مرتے ہیں نہ ہم مرتے ہیں۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ سمجھے؟ سو گئے۔ اب اسے کپ کپاہٹ، ہاں مر گیا، پارٹی کا چکر ہے بھائی، ٹھیک ہے، آدمی مار دیا دوسری پارٹی والا، اب تو کیس بنے گا، اب تو مار دھاڑ ہوگی، کیا ہوگا کیسے ہوگا، اور کچھ ہو نہ ہو پھپھی تو مار ڈالے گی مجھے۔ قریب آیا، حکیم آئے، طبیب آئے، ہاں ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، پمپنگ کیا، سب کچھ کیا، شہرک پہ ہاتھ رکھ کے حکیموں اور طبیبوں نے کہا یہ تو مر گیا ہے کب کا؟ اچھا مر گیا؟ سارے سب چلے گئے، کہا کسی کو بتانا نہیں، یہ تو سب چلے گئے۔ اب جانے کے بعد حبیب السیر تاریخ، حاکم نے، تاریخ نے لکھا، حکومت نے ولایت کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ یار میرے لفظوں کو سمجھنا، ولایت کے سامنے گھٹنے ٹیکے، اور اب کندھے ہلا کر جانتا ہے نا، کندھے ان کے ہلائے جاتے ہیں جو جاگ رہے ہوں، جو جی رہے ہوں۔ ابھی سمجھ میں نہیں آیا؟ کوئی مومن مر جائے پھر جا کے تلقین میں دیکھنا کہ کندھے ہلاتے ہیں یا نہیں ہلاتے۔ کندھا ہلایا اور ہلانے کے بعد جملہ کہا، بہلول جنہوں نے سلایا ہے انہیں کہو پھر سے اٹھائے۔ یار معاف کرنا شیعو، معاف کرنا، ہے تو دشمن اہل بیت، لیکن یار بے غیرت نہیں ہے، یہ جانتا ہے کہ بہلول ان کا ماننے والا ہے جو مارنا بھی جانتے ہیں جلانا بھی جانتے ہیں۔ یا سنیے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بہت قلیل وقت ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ سے بات کروں، ٹھیک ہے؟ اب اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تاریخ نے کہا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پھر بڑبڑایا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ نہ تاریخ نے کچھ بتایا اور نہ ہم بتائیں گے، جانتے ہیں نہیں بتائیں گے کیا، بڑبڑایا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جان میں جان آئی ہے نا، ابھی تک تو مرا پڑا تھا، تو بادشاہ کے کان لال ہو گئے تھے، پسینہ یوں ٹپک رہا تھا، لیکن اب جب وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اب جان میں جان ہے۔ بہلول تو مر گیا تھا، اس کو خاموش، تیرے دروازے پہ وہ مرے جو تیرا کھائے، ہم کھاتے علی کا ہے، مریں گے بھی علی کے دروازے پہ۔ سنیے یہ کون ہے؟ نوکر۔ ارے بھائی اندازہ کرو جن کے نوکروں کا روح پر اتنا کنٹرول ہے، بتاؤ وہ علی کیا ہوگا؟ اچھا اللہ نے کیبنٹ بیان کر دی، بہت سلیکٹڈ ٹائم ہے، بہت شارٹ ٹائم ہے میرے پاس، کم سے کم 23 آیتیں ہیں جو میں اس موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، لیکن اگر نہ ہو سکا تو انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی۔ لیکن سنیے دو جملے، یا اللہ ہمیں آپ کی اطاعت کرنی ہے، آپ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ان کی اطاعت کرنی ہے جن کا روح پہ کنٹرول ہے۔ اچھا تو آپ کے اپوزیشن گروپ کس کی اطاعت نہ کریں، کسے ووٹ نہ دیں، جاگ رہے ہیں آپ؟ چلو چلتے ہیں دامن قرآن کی طرف، میں دیکھتا ہوں کہاں تک آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کیونکہ یہیں سے اتر کے ہی مجھے نکلنا ہے۔ غور کیجئے گا، خالق کس کی اطاعت نہیں کرنی؟ جن کے ضمیر جاگ رہے ہیں، جن کے ضمیر کے اندر حسین زندہ ہے، صرف وہی سمجھیں گے۔ اب سنو اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تطع المشرکین، خبردار جو شرک میں اپنی زندگی بسر کر چکے ہو، جو مشرک تھے، ہیں یا رہیں گے، ان کی اطاعت نہ کرنا، چاہے 4 دن رہے یا 40۔ اے بھائی
او بھائی جا کر سننا یار، آیتیں ہیں، کوئی روایت نہیں پڑھ رہا۔ اللہ نے کیا کہا کس کی اطاعت نہ کرنا؟ لا تطع المشرکین، اور اب اللہ کہتا ہے ولا تطع الکافرین والمنافقین، خبردار کافروں کی بھی اطاعت نہ کرنا، منافقین کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ یا اللہ ایک ہی نام لے لیتے کیا مسئلہ تھا؟ تو اللہ نے کہا نہیں، کیٹیگریاں تین ہیں، مشرک الگ ہے، کافر الگ ہے، منافق الگ ہے۔ مشرک الگ ہے، کافر الگ۔ مشرک وہ جو خدا کا دشمن، کافر وہ جو محمد کا دشمن، اور منافق وہ جو علی کا دشمن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی میرے دوستو؟ کیا کہا اللہ نے؟ لا تطع المشرکین ولا تطع الکافرین والمنافقین، مشرک کی اطاعت نہ کرنا، کافر کی اطاعت نہ کرنا، منافق کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر اللہ نے کہا، جملہ سنو، میں بہت تیزی سے بھاگ رہا ہوں، میں مصائب کے 2 جملے پڑھوں گا، بس بہت تیزی سے بھاگ رہا ہوں، سنو۔ پھر اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، خبردار جو ذکر سے روکتے ہیں۔ یار میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں ترجمہ کروں گا، تبصرہ نہیں کروں گا۔ وہ تو جن کے سینوں میں حسین جاگ رہا ہے وہی سمجھیں گے، بس ٹھیک ہے۔ لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جن کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں نا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ پھر سنو، پھر آیت ہے، میں نے کہا تھا 23 آیتیں، لیکن آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کل باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ سنو اللہ نے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها فلا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ میرے حبیب دنیا کو سمجھا دو، شریعت کی اتباع کریں، جاہلوں کی اتباع یعنی عالموں کی اطاعت کریں، جاہلوں کی اطاعت نہ کریں۔ کتنی آسانی سے سن لیا آپ لوگوں نے۔ یہ آیت بہت بڑی تاریخ بتاتی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ عالموں کے پیچھے چلنا، جاہلوں کے پیچھے۔ کیا مطلب؟ یہ والے عالم؟ ارے نہیں بھائی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو نوکر ہیں یار۔ قرآن اگر کسی عالم کہتا ہے وہ سوائے آل محمد کے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیں، بہت بڑی بات ہے، اور کرے۔ انا جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، خبردار جاہلوں کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ جاہل اور عالم کا فرق بتاؤں؟ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ جاہل اور عالم کا فرق بتانا چاہتا ہوں۔ جاہل اور عالم کا فرق کیا ہے؟ عالم اسے کہتے، جاگنا پوری تاریخ ہے اس جملے میں، عالم اسے کہتے ہیں جو جواب دے، جاہل اسے کہتے ہیں جو سوال کرے۔ ارے بھائی 1447 سال سے یہی تم ماتم کرتے آ رہے ہیں، جنہوں نے سوال کیے ان کے پیچھے نہ چلنا، جنہوں نے جواب دیے ان کے پیچھے چلنا۔ سمجھ میں آ گئی؟ کیا کروں، قلت وقت ہے، بہت قلیل وقت ہے، بہت قلیل وقت۔ 2 جملے، ایک آیت، کیا کروں، 8 آیتیں پڑھتا ہوں بس۔ بی بی سیدہ مجھے پہنچائے گی، میں 8 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں ساری آیتیں چھوڑ رہا ہوں، صرف 8 آیتیں پڑھوں گا۔ میرے ساتھ ہے؟ سنیں، یہ الفاظ ہیں سورۃ قلم کے۔ سورۃ قلم میں اللہ نے ایک اور لمبی تڑنگی لسٹ تھما دیے، جیسے یہ ہے، ان کے پیچھے نہ چلنا، ان کے پیچھے نہ چلنا، ان کے پیچھے۔ ختم کر رہا ہوں آج یہ موضوع یہیں سمیٹ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ کل کیونکہ مولا عباس کی بات ہے تو پھر الف سے یہ تک حضرت عباس ہی رہیں گے، ہے نا میرے ساتھ؟ سنو، سورۃ قاف میں اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن، اب میں گنواؤں گا، ساری آیتیں گنواؤں گا، پھر نتیجہ دے کے آگے بڑھوں گا اور مصائب کی طرف آؤں گا۔ کیا کہا اللہ نے؟ سورۃ قلم، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اللہ ان آیتوں میں بتانا چاہتا ہے لا تطع کل حلاف مہین، خبردار
جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جاگو جاگو میرے دوستو، ہاں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا، مہین جو کم ظرف ہیں، نمک بھی ان کا کھائے بھونکیں بھی ان پہ، ارے یار میں کیا کروں، بہت تیزی سے جا رہا ہوں، بہت تیزی سے جا رہا ہوں. لا تطع کل حلاف مہین ہماز، چغل خوروں کی اطاعت نہ کرنا، مشاء بنمیم جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرتے ہیں ان کی بھی اطاعت نہ کرنا، مناع للخیر جو خیر سے روکیں، یہ میں مجبور ہوں یہاں پر روکنے کے لیے، مناع للخیر جو خیر سے روکیں، اللہ کہتا ہے ان کی اطاعت نہ کریں. یہ خیر کیا ہے، یہ خیر کیا ہے مجھے نہیں معلوم. نبی بیٹھے تھے منبر پہ، مجمع یوں ہی کھچا کھچ تھا، اچانک 4 سال کا حسین آیا، ہاں اور کسی کو کونی کسی کو ٹھڈا، آگے بڑھتا ہوا میرا حسین میرا مرشد آیا، آگے آ رہا تھا، اچانک کسی چیز میں پیر اٹکا، حسین گرنے لگے. یار جاگو میرے دوستو، اللہ نے کیا کہا تھا، مناع للخیر جو خیر سے روکے ان کی اطاعت نہ کرنا. نبی نے خطبہ چھوڑا، نیچے اترے، حسین کو سنبھالا، میں کیا کروں. توحید نے کہا نبوت جائے امامت سنبھالے، نبوت نے امامت کو اٹھایا گود میں رکھا. اب قرآن امامت جب رحل نبوت پہ آیا تو نبی نے سوال کیا، ان لم تعرفوہ فاعرفوہ، اگر نہیں جانتے تو آج جان لو، ان الحسین هو الخیر. خیر اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے. قرآن نے کیا کہا، مناع للخیر جو خیر سے روکے ان کی اطاعت نہ کرنا. بہت تیزی سے جا رہا ہوں، بہت تیزی سے جا رہا ہوں. اب گنواتا ہوں، آخری آیت ہے، اب گنواتا ہوں. میں 2 آیتیں بیچ کی چھوڑ رہا ہوں قلت وقت کی وجہ سے، صرف 5 منٹ آپ کے مصائب کے لیے لوں گا. بچے تیار ہیں اور تبرکات برآمد ہوں گے. غور کریں، غور کریں. 2 جملے ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ نے کہا مشرک کی اطاعت نہ کرنا، جاگنا. آخری آیت جو پڑھوں گا وہ صرف حلالی جواب دے گا، باقی نہیں دیں گے. سنو، مشرک کی اطاعت نہ کرنا، کافر کی اطاعت نہ کرنا، منافق کی اطاعت نہ کرنا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ فرمائے، بس توجہ فرمائے. مشرک کی اطاعت نہ کرنا، کافر کی اطاعت نہ کرنا، منافق کی اطاعت نہ کرنا، جن کے دلوں پہ تالے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا. توجہ ہے، جاہلوں کی اطاعت نہ کرنا، جھوٹی قسمیں کھائیں ان کی اطاعت نہ کرنا، چغل خوریاں کریں ان کی اطاعت نہ. جاگ کر سننا، جو ادھر کی ادھر کرے ان کی اطاعت نہ کرنا، جو چغل خوریاں کرے ان کی اطاعت نہ کرنا، جو خیر سے روکیں ان کی اطاعت نہ کرنا، جو کم ظرف ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا. سورہ قلم اللہ نے کہا اُتُلِّمْ بعد ذالک زنیم، ارے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو ان کی اطاعت نہ کرنا. جی جا کے پڑھنا قرآن. آخر تک جتنے ہیں آپ کی آواز نجف تک جانی چاہیے. جزاک اللہ. یہ ہے پیغام. اطاعت کس کی کرنا ہے. اطاعت دیکھنا چاہتے ہو تو چلو کربلا دکھاتا ہوں. رات ہے، پہرے پر 3 ہیں، عباس، علی اکبر اور یتیم حسن. بھائی بہت اختصار کے ساتھ 2 جملے آج بہت اختصار کے ساتھ معذرت کے ساتھ جا رہا ہوں.
عباس اور علی اکبر کی باتیں چل رہی ہیں، یتیم حسن سن رہا ہے۔ اکبر نے کہا چچا کل شہادتیں ہوں گی نا، سب سے پہلے میں جاؤں گا، سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ عباس نے جواب دیا اکبر اگر تو گیا تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ بھائی بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، رہنے دو بیٹا رہنے دو۔ اگر تو جائے گا تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، تو رک جا ہم جائیں گے۔ جب عباس نے کہا میں جاؤں گا تو اکبر نے کہا چچا اگر آپ گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اب قاسم سے رکا نہ گیا، تاریخ نے لکھا ہے قاسم آگے بڑھا اور آ کے کہتا ہے نہ اکبر تم جاؤ گے نہ چچا آپ جائیں گے، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، کیونکہ میں تو بیوہ کا بیٹا ہوں۔ یہ آواز حسین سن رہے تھے۔ عزادارو حسین باہر آئے، حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا اور ایک جملہ کہا قاسم کس نے کہہ دیا تو یتیم ہے، تیرا بابا تو حسین ہے، تو مجھے اکبر سے زیادہ پیارا۔ سارا موضوع چھوڑ رہا ہوں، مجھے بہت کچھ پڑھنا تھا، سارا موضوع چھوڑ رہا ہوں۔ آخری وصیت تھی حسن مولا کی، قاسم جی بابا، قاسم آخری وصیت تھی شہزادی کو جناب قاسم کے سلسلے میں کہ دیکھو جب مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ باندھ رہا ہوں، یہ کھول لینا اس میں حل ہوگا۔ صبح سے ظہر تک بار بار آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے چچا مجھے اجازت دے دو، حسین نے اجازت نہیں دی۔ ہاں یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ تو یتیم حسن ہے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں کیسے تجھے اجازت دوں۔ عزادارو بس یہ کہنا تھا یا روتا ہوا ماں کے پاس آیا۔ ماں نے کہا اے فاطمہ زہرا مجھے معاف کرنا، شاید باقیوں کی مائیں سید زادیاں ہیں، میں سید نہیں ہوں، اس لیے حسین میری قربانی قبول نہیں کر رہے۔ بس اتنا کہا اور کچھ یاد آیا کہ ہاں حسن مولا نے کوئی تعویذ باندھا تھا۔ قاسم تمہارے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہے، اسے کھول، پڑھنا نہیں، جا کے حسین کے حوالے کر دینا۔ قاسم نے یکدم اپنا تعویذ کھولا اور کھول کے سیدھے آیا، آ کے حسین کو دیا۔ یہ کیا ہے؟ کہا بس پڑھیے آپ۔ اب جو حسین نے کھولا، حسین نے آنکھوں سے لگا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام میں نے استاد بہجت سے اور باقی آغا وحید خراسانی سے پوچھا تھا کہ آغا شہزادہ قاسم پامال ہونے کے بعد ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گیا؟ تو آغا نے رو کے جواب دیا اس لیے کہ باقی جتنے جنگجو تھے سب نے زرہیں پہنی تھی، یہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے جسم پہ زرہ نہیں تھی۔ اب جو گھوڑے دوڑے تو قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ عزاداران امام تاریخ نے لکھا ہے ماں دروازے پہ کھڑی ہے، حسین نے جب یہ منظر دیکھا اور کربلا کی غبار جب اڑی ہے کچھ نظر نہیں آتا، حسین آگے بڑھے اور کہتے ہیں یہی اترا تھا، اللہ جانے کہاں چلا گیا۔ بس کبھی ادھر سے آواز آئی کبھی ادھر سے آواز آئی، حسین نے دیکھا کہ میرا قاسم تقسیم ہو گیا۔ حسین نے ابا اتاری، ابا زمین پر رکھی، اندھیرا ہے کیونکہ دھول اتنی اڑ رہی ہے کہ اتنا اندھیرا ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ حسین نے چادر بچھائی اور قاسم کے حصے جو مل رہے تھے وہ جمع کر رہے تھے۔ میں نے آغا مرحوم فانی کی ایک مجلس میں ایک جملہ سنا تھا، انہوں نے کہا کہ حسین ایک ٹکڑا لا رہے تھے وہ دو ٹکڑے ہو رہے تھے، ایک رکھ رہے تھے۔ حسین کو محسوس ہوا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو قاسم کے ٹکڑے چن چن کے لا رہا ہے۔ حسین نے ادھر ادھر دیکھ کے کہا کون ہے جو میرے یتیم کو ڈھونڈ رہا ہے؟ آواز آئی بھیا حسین، ارے حسن آ گیا،
کریم کیسے آتا ہے، کیسے قربان ہوتا ہے ماتم